السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کراچی روشنیوں کا شہر، جہاں دن اور رات کا فرق محض گھڑی کی سوئیوں تک محدود تھا۔ اسی شہر کے مرکز میں جناح یونیورسٹی اپنے قدیم طرز تعمیر اور میڈیکل کی بہترین تعلیم کے لیے مشہور سینکڑوں طالب علموں کا خواب کا مرکز تھی۔ انہی خواب دیکھنے والوں میں دعا فاطمہ بھی شامل تھی، ایک پرعزم اور ذہین لڑکی جو اپنی محنت اور لگن کے بل پر سب کی نظروں میں نمایاں تھی۔ دعا کی زندگی سادگی اور ذمہ داری سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا خواب ایک کامیاب ڈاکٹر بننا تھا، لیکن یہ خواب صرف اس کے لیے نہیں، اس کی فیملی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے والد جو ایک سرکاری ملازم تھے، دن رات محنت کرتے تاکہ اپنی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات پورے کر سکیں۔ دعا کی ماں جو گھریلو خاتون تھی، ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتی اور ہر وقت اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی۔ گھر میں دعا کی سب سے بڑی ہمراز اس کی چھوٹی بہن عائشہ تھی، جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی، اس کی باتیں سنتی اور اپنی بہن کو اپنا ہیرو سمجھتی۔ دونوں بہنوں کا رشتہ محبت اور اعتماد پر مبنی تھا، اور دعا ہمیشہ عائشہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی رہتی۔ دعا کا دن صبح سویرے یونیورسٹی جانے سے شروع ہوتا، جہاں وہ اپنی کلاسز میں شرکت کرتی اور مردہ خانے میں عملی تربیت کے لیے جاتی۔ رات کو وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی، جبکہ اس کی ماں اور بہن اس کے لیے کھانا تیار کرتی۔ لیکن اس سادہ زندگی کے پیچھے قسمت ایک بھیانہ موڑ لینے والی تھی، جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ جناح یونیورسٹی کا وہ حصہ جہاں پوسٹ مارٹم اور دیگر تحقیقاتی کام کیے جاتے تھے، ایک پراسرار اور سنسان جگہ تھی، جسے سن کر ہی دل خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ دعا اور اس کے ساتھی طلبہ نے اکثر وہاں عجیب کہانیاں سنی تھی، لیکن ان باتوں کو وہ محض لوگوں کا وہم سمجھتے تھے۔ دعا کے لیے یہ جگہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر جلد ہی یہ جگہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک یاد بننے والی تھی۔ دعا کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی ایک عجیب اور پراسرار خوف کے زیر سایہ گزرے گی، اور وہ بے خبر اپنے معمول کی زندگی گزار رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ قسمت اسے کس جانب لے جا رہی ہے۔ ایک سرد شام جناح یونیورسٹی کے مردے خانے میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ دعا اور اس کے ساتھی میڈیکل طالبہ اس دن پوسٹ مارٹم کی کلاس کے لیے وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے ایک لاش رکھی گئی تھی، جو کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو کر بے جان ہو چکی تھی۔ یہ لاش ایک بے گناہ شخص کی تھی، جسے کسی نے پہچانا نہیں تھا، اور اس کی شناخت کے لیے تمام ضروری تحقیقات کی جاری تھی۔ دعا نے لاش پر ایک نظر ڈالی اور اس کی حالت کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کڑک محسوس ہوئی۔ اس کی جلد کا رنگ بھورا اور دھندلا ہو چکا تھا، اور چہرے پر ایسی وحشت تھی جسے وہ موت سے پہلے بھی کسی خوفناک تجربے کا سامنا کر چکا ہو۔ دعا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی کے طور پر پوسٹ مارٹم شروع کیا۔ جب وہ اس لاش کے قریب پہنچی تو اس کا جسم کانپنے لگا۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس کے جسم پر چاقو رکھا۔ اچانک پورے مردہ خانے کی بتیاں جھپکنے لگیں، جیسے کسی نے ان کو خاموشی سے آف کر دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دعا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اور اس نے جلدی سے چاقو کو اٹھایا اور واپس کھڑی ہو گئی۔ کیا تم نے یہ محسوس کیا؟ دعا نے اپنے ساتھی ڈاکٹر حسان سے پوچھا، جس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ حسان نے کندھے اچکائے۔ کیا محسوس کیا؟ کچھ نہیں۔ لیکن دعا کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو تھا، کچھ بہت عجیب تھا، جو کہ صرف اسے ہی محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر حسان جو کہ اس کے ساتھ کھڑے تھے، انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ جیسے اس نے پھر سے لاش کی طرف نظر دوڑائی،
اس کے جسم سے ایک عجیب سی روشنی کی جھلک دکھی، جس سے کسی چیز نے اس کی جان سے باہر نکل کر اسے پوری طاقت سے جکڑ لیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ دعا نے خوف کے ساتھ کہا۔ حسان نے اس کا مذاق اڑایا۔ تمہاری نظر میں کوئی مسئلہ ہوگا دعا، تمہیں تھوڑا آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن دعا جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مردہ خانے سے باہر نکلی اور اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ شور مچاتا تھا اور اس کے دل میں ایک خوفناک سوال گھوم رہا تھا، کیا یہ لاش واقعی مردہ تھی؟ اس کے اندر کچھ اور تھا۔ دعا نے اپنے گھر واپس جانے کے بعد اس دن کی تمام تفصیلات اپنی ماں سے شیئر کی، مگر ماں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بیٹا، یہ صرف تمہارا وہم ہے، مردہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دعا کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ محض اس کا وہم نہیں تھا۔ کچھ ایسا تھا جو اس کی زندگی کے لیے معلومات سے باہر تھا، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا تھا۔ دعا کے دل میں وہ خوف اب تک سرایت کر چکا تھا جو وہ اپنے احساسات میں چھپاتی جا رہی تھی۔ مردہ خانے کی حادثاتی خاموشی، وہ پراسرار روشنی اور وہ سرد ہوا کا جھونکا، سب کچھ جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ گھر واپس آ کر دعا نے خود کو اس خوفناک دن کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں شروع کر دی، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی بے چینی موجود تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، دعا کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے، جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ دعا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دعا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے فوراً خود کو تسلی دی کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ وہ دوبارہ کتاب میں غرق ہو گئی، مگر دروازہ پھر سے کھلا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو اس کے جسم کو لرزنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ یہ اسی طرح کا جھونکا تھا جو کہ اسے مردہ خانے میں محسوس ہوا تھا۔ دعا نے کتاب بند کی اور دروازہ بند کر کے واپس آ گئی، لیکن اس کی نظریں آئینے پر جمی رہ گئیں۔ اس کا عکس جو پہلے صرف وہ دیکھتی تھی اب کچھ اور تھا۔ آئینے میں اس کا چہرہ دھندلا اور سیاہ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کے اندر خوف کی ایک گہری گہری کھائی کھود دی ہو۔ دعا نے کانپتے ہوئے آئینے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا عکس بے حرکت تھا۔ ایک لمحے میں اس نے سنا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ دعا، وہ آواز جانی پہچانی سی تھی، کچھ غم اور قرب تھا۔ دعا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ آواز وہ کہانیوں میں سنتی آئی تھی جہاں روحیں کسی کے جسم کو جکڑ لیتی ہیں، اور یہ آواز کسی پر روح کا قبضہ ہونے کا اشارہ تھا۔ کون ہے؟ دعا نے لرزتے ہوئے آواز نکالی، مگر پھر سے یاد آیا کہ اس کے کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ دل میں ایک اندھیرا سا دہرایا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی بتیاں چمکائیں، مگر کمرہ اتنا ہی سرد تھا جتنا پہلے تھا، اور آئینے کا عکس بدستور وہی تھا۔ دعا کے جسم پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئی، اس کے پورے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ دعا کے گلے سے بے اختیار ایک کرا نکلی اور اس کے جسم میں ایک گہری سستی سی آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ سایہ آیا اور پھر وہ سایہ اس کے جسم میں غائب ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ جب دعا کی آنکھیں کھلیں تو اسے اپنے کمرے کا ماحول معمولی نظر آیا، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ خوف ابھی تک موجود تھا جس کی حقیقت اور تصور کے درمیان وہ سرک رہا تھا۔ دعا نے آہستہ آہستہ اٹھ کر آئینے کی طرف دیکھا، لیکن اب وہ خوفناک عکس غائب ہو چکا تھا اور آئینہ صاف دکھائی دینے لگا۔ مگر دعا کے دل میں یہ سوچ تھی کہ اس کا یہ خوف ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ بس آغاز تھا۔ دعا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کی سیاہ موجودگی میں اور اس سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ لڑائی اس کے بس میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے بہت کچھ دیکھا بھی کہ ان کی بیٹی بہت کمزور ہو رہی ہے۔ شازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اس کی حالت میں دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب اس کا آخری حل تلاش کرنا ضروری ہے۔
دعا نے چپ چاپ ماں کی باتوں کو سنا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ شازیہ بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا ایک شخص ہے، کافی پراسرار شخص ہے، اور میں اسے کافی سال پہلے جانتی ہوں۔ بیٹا وہ پراسرار شخص ہے، اس کی طاقتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، پر ہمیں اس کا پتہ چلانا ہوگا۔ دعا اور اس کی ماں نے اس کا پتہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ دعا اور اس کی ماں نے فوراً اسے نئی جگہ کا رخ کیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ وہاں ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس شخص کے گھر پہ پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بوڑھا شخص باہر آیا جس نے کہا، تم لوگ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شازیہ بیگم نے کہا، ہم اس عامل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بوڑھے شخص نے کہا، وہ یہاں ہے لیکن وہ تمہیں ضرور مدد دے گا۔ اس کا راستہ ایسا ہے کہ تمہیں سمجھنا ہوگا۔ بوڑھا شخص اس عامل کے کمرے کی طرف لے آیا اور شازیہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نوجوان شخص کھڑا تھا۔ اس عامل نے شازیہ بیگم سے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے دعا کو بچانے کے لیے۔ عامل نے چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم پھر واپس آ گئی اور تمہاری بیٹی کے لیے اب مجھے آنا تھا۔ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، وہ جن جو دعا کو ستا رہا ہے یہ بہت طاقتور ہے۔ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا، وہ جن تمہاری بیٹی کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ہے، اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی گہرائی تک جانا ہوگا۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا تبھی تم کامیاب ہو۔ اس عامل نے کہا کہ مجھے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہاں گئے اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکلنے لگی اور پھر وہ ایک پراسرار لہجے میں بولا، آج میں تجھے تیری جگہ دکھاتا ہوں۔ کمرے کے اندر ایک دم ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا۔ یہ آواز اتنی غصے میں تھی کہ کمرہ لرز اٹھا۔ تم میرے راستے میں کیوں آ گئے؟ میں وہ ہوں جو تمہاری دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ تمہاری طرح کے جال میں پھنسنا چاہتا تھا۔ عامل نے بڑے سکون سے جواب دیا، جن کی ہنسی ایک زہر زبانی مسکراہٹ بن کر پھیلی۔ کہ تم مجھے سمجھا سکتے ہو تم کون ہوتے ہو؟ میں تو تمہارے جیسے انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہوں۔ عامل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس تمہاری حقیقت سے پردہ اٹھا دوں گا تاکہ تمہیں اپنی حقیقت کا علم ہو جائے۔ تمہاری تکلیفیں تمہارے اندر کی جنگ ہے، تم اسے ختم کرنے کے لیے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ عامل نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ایک گہری آواز میں کہا، یہ تمہاری آخری جنگ ہوگی۔ پھر عامل نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، تمہیں تمہاری تقدیر کا پتہ چلے گا جن۔ عامل کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کمرہ کانپ اٹھا۔ جن کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ عامل نے اپنی آنکھیں کھولی اور دعا کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ یہ تمہاری جنگ کا اختتام تھا دعا، اب تم آزاد ہو۔ دعا کی آنکھوں میں شک اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ دعا کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا تھا اور اس کا دل اب سکون میں تھا۔ وہ جن کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ پچھلے دن اس نے جس اذیت میں گزارے تھے وہ یا اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ اس کے جسم اور روح دونوں اب ایک نئی قوت سے سرشار تھے۔ وہ نہ صرف اس جن سے آزاد ہوئی تھی بلکہ اس نے اپنے اندرونی طاقت کو پہچانا تھا جسے دنیا کی ہر تکلیف کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دے چکی تھی۔ دعا کی آنکھوں میں جو خوف کبھی تھا وہ اب امید میں بدل چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ ہر خوف اور ہر تکلیف کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے جو انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے جسم پر وہ جن کا نشان اب بھی تھا مگر اس کے اندر خوف اور کمزوری نہیں تھا۔ وہ اب ایک نیا عزم لے کر جیتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گی تاکہ کوئی اور اس کی طرح اس خوفناک تجربے سے نہ گزرے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ جنگ صرف اس کی نہیں بلکہ ہر انسان کی ہے جو اندرونی خوف کا سامنا کرتا ہے۔ اس نے اپنی ماں شازیہ بیگم سے کہا، امی، ہمیں زندگی میں جو بھی تجربات ملے ہیں وہ ہمیں ایک نیا سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب میں وہ طاقت جان چکی ہوں جو میں اپنے اندر رکھتی ہوں، دنیا کا سامنا کر سکتی ہوں۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں محبت اور فخر کی جھلک تھی اور وہ اپنی بیٹی کو مضبوط دیکھ کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا، میں تمہاری ہمت اور عزم سے بہت متاثر ہوں۔ تم نے وہ سبق سیکھا ہے جو بہت کم لوگ سیکھ پاتے ہیں۔
ہم لوگ خدا سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، اور جب مشکلیں ہم پر آتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور انہیں بھی یاد کرنا ہے، اور انہیں کے کلمات سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ دعا کی کہانی صرف اس کے اور اس کے خاندان کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سبق تھا جو ہر انسان کو اس کی زندگی کے مشکل لمحوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی کی اصل حقیقت یہ نہیں کہ انسان کتنی مشکلوں کا سامنا کرتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ دعا کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے زندگی کی سب سے بڑے خوف کا سامنا کیا تھا، لیکن اس نے اس خوف کو اپنی طاقت بنایا۔ اس نے نہ صرف اپنے اندر کی قوت کو پہچانا بلکہ وہ اس سبق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا سفر بتاتا ہے کہ زندگی میں ہر تکلیف ایک نیا سبق دیتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خوف اور کمزوری ہوتی ہے۔ جب اپنے انسان اپنے خوف کا مقابلہ کرتا ہے تو اپنے اندر کی اصل طاقت کو پہچانتا ہے، اور پھر کوئی بھی مشکل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مزید ایسی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔